آپ کے علماء میں کوئی مرد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی محقق ہے ابو بکر عمر کی خلافت میں بات کا ہم سب یہ سب چھوڑ دیں گے، ہم 12 امام چھوڑ دیں گے، ہم ماتم چھوڑ دیں گے، محرم سب کچھ چھوڑ دیں گے بھائی، تم آگے جا کے اصل بات پہ بات کرو، ابو بکر عمر کی امامت بلکہ ان کا اسلام ثابت کرو، بس چھوڑو امامت بھی چھوڑ دو، اسلام ان کا ثابت کرو، ختم بات۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ حسن الہیاری جو کہ شیعہ مذہب کا بہت بڑا ذاکر اور خود کو عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پچھلے دنوں ایک کالر کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ تم حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کرو تو ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے۔ یہ آن دی ریکارڈ ہم آپ کو سنا سکتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کرو۔ باقی دلائل ہم انشاءاللہ اس کے بعد دیں گے، پہلا دعویٰ اب ہم کرتے ہیں۔ الہ یاری میں یہ نہیں کہتا میدان لگائے، میدان میں آئے، مجھے پتہ نہ اس نے آنا ہے نہ اس میں اتنی جرت ہی ہے، آن دی ریکارڈ آ جائے، لائیو آ جائے اور آ کر اپنا ایمان ثابت کر دے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ الہ یاری کافر ہے، الہ یاری کے جتنے حواری ہیں جو اس کے مذہب، اس کے عقائد و نظریات سے متفق و متحد ہیں، سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور الہ یاری پکا کافر ہے۔ اگر تو پہلے یہ مسلمان ہوا تھا اور بعد میں اس نے یہ نظریات اختیار کیے تو یہ مرتد ہو گیا ہے، اگر شروع سے اس کا یہ عقیدہ ہے تو یہ ساری زندگی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کی آنکھ ہی کفر پر کھلی، ابھی تک کافر ہے۔ یہ میں ایک بات نہیں، ایک کتاب سے نہیں، ان کی شیعوں کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤں گا کہ جو اس طرح کے نظریات رکھے الہ یاری جیسے، الہ یاری بھی کافر ہے اور الہ یاری کے حواری بھی کافر ہے، یہ دکھانا ہماری ذمہ داری۔ رہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی، تو میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان اور خلافت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی گواہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3663 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یسوق بقرۃ قد حمل علیہا، کہ ایک بندے نے ایک گائے پر کچھ بوجھ لادا اور وہ اسے ہانک رہا تھا، فالتفتت الیہ فکلمتہ فقالت انی لم اخلق لہذا لیکنی خلقت للحرث۔ صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بیل پر، اپنی گائے پر بوجھ لادا ہوا تھا اور اسے ہانک رہا تھا، اتنے میں اس بیل نے اپنے مالک کی طرف دیکھا اور کلام کیا، اور کلام کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ اکرام اس پر متعجب ہوئے اور تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ بیل بھی کلام کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیل بھی کلام کرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا بات کرتے ہو صحابہ، بیل بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ فإنی أؤمن به وأبو بکر وعمر، اور اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار الہ یاری صاحب آنکھیں کھولیں اور دل کی آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں، تم ایک ایمان کی بات کرتے ہو
اور یہ بات تو حدیث پاک بخاری کے، تم تو بخاری سے، تم خود کہتے ہو مجھے بخاری سے محبت ہی کوئی نہیں، حالانکہ حدیث کی کتاب ہے اور تمہارا حدیث کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تمہارا حدیث کے کیا، تمہارا تو قرآن کے ساتھ بھی تعلق کوئی نہیں۔ بخاری چھوڑو، تمہاری کتابوں سے دکھانا، شیعہ کی کتابوں سے دکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اگر تم یہ کہو کہ حضرت ابوبکر صدیق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد اہل ایمان میں سے نہیں تھے، تو پھر مجھے بتاؤ حضرت علی کا ایمان کہاں جائے گا؟ حضرت علی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو کیا حضرت علی المرتضیٰ نے تمہارے نزدیک، تمہارے بقول، کیا ایک ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت کی جو مومن ہی نہیں تھا؟ تو پھر جو کافر کے ہاتھ پر بیعت کر لے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ شیر خدا کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور یہاں تو ایک بد اخلاق، شرابی، زانی، کلمہ پڑھنے والا، یزید کلمہ پڑھتا تھا، صرف شرابی زانی تھا، بے نماز تھا، اس کے ہاتھ پر امام حسین بیعت نہیں کرتے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بندہ حق پر نہیں، تو حضرت امام حسین کے باپ اور والد مولا کائنات ایسے بندے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کریں گے جو اہل ایمان میں سے نہیں؟ میں کہتا ہوں میری مولا، میری حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے کی سب سے بڑی مجبوری مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے پیچھے جمعے پڑھتے رہے۔ بتاؤ مجھے، چلو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم انتشار کے ڈر سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جمعے پڑھتے رہے، عیدیں پڑھتے رہے، چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ آپ انتشار کے ڈر سے نمازیں پڑھتے رہے۔ میرا دعویٰ ہے یہاں سے لے کر قم تک، الہیاری سمیت جتنے ان کے بڑے زکروٹے ہیں، جتنے بڑے علماء ان کے بنے بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کتابوں میں سے، ہماری چھوڑ دو، اپنی کتابوں میں سے ایک حدیث، ایک روایت نکال کے دکھا دو کہ حضرت المرتضیٰ شیر خدا نے وہ جو نمازیں پڑھی تھی ان کا اعادہ کیا ہو۔ کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے پیچھے اگر آپ کسی مجبوری میں نماز پڑھ لیں انتشار کے ڈر سے تو پھر وہ نماز لٹانا لازم ہوگا۔ اور ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھ کے، تمہارے نزدیک جس کو تم کافر کہتے ہو، بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے والی کون سی وہ نماز تھی جو حضرت علی مرتضیٰ نے اس کا اعادہ کیا ہو؟ اگر حضرت علی مرتضیٰ نے اعادہ نہیں کیا، نماز لٹائی نہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ مولا کائنات کس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ کیا مولا کائنات تمہارے نزدیک جو بندہ کافر ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ تو کافر کے اقتداء کرنے والا اور کافر کو امام ماننے والا، اس کے عقیدے کے متعلق تم کیا کہو؟ اور تم بات کرتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی، ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار کے ایک ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ یہ منظر یاد رکھنا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے آج ہم دونوں تینوں، میں اور یہ دونوں آج اکٹھے ہیں، ہم قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو مجھے بتاؤ اگر تم ایمان کی بات کرتے ہو تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مسلم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے؟ سرکار کے بارے میں کیا کہو گے؟ سرکار نے تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کافروں کو تو سرکار نے وہ جو خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپے تھے ان سے، اس غلاف سے نکلوا کے کہا اسے ابھی قتل کرو۔ اور ہم اپنی بات نہیں کرتے، میں صرف ان ہستیوں کے حوالے دے رہا ہوں جن کو تم بھی مانتے ہو، چاہے محبت کا جھوٹا ہی دعویٰ کرتے ہو، مانتے تو ہو نا، حضرت علی مرتضیٰ کو تم مانتے ہو، تو مجھے بتاؤ حضرت علی مرتضیٰ نمازیں پڑھتے رہے، کیا سوچ کے پڑھتے رہے اور کتنی نمازیں آپ نے ان کا اعادہ کیا؟ سرکار نے قیامت کے دن کے بارے میں جو بتایا کہ میں اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق
اکٹھے ہوں گے. اور بات پھر یہاں تک نہیں رکی. حضرت امام باقر علیہ السلام عامہ اہل بیت میں سے ہیں. فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے, جلد اس کی 1 ہے, صفحہ نمبر 419 ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا, کیا امام, آج کل لوگ اپنی جو تلواریں ہیں, ان کی تلواروں کے جو دستے ہوتے ہیں, مٹھیاں, ان پر سونا یا چاندی لگا دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کہیں یہ فضول خرچی اور اسراف تو نہیں؟ تو سنو میرے امام, امام باقر, اگر تمہارے امام ہیں, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام ہیں, تو پھر ان کو امام بس نہ مانو, ان کی بھی مانو. صرف امام کو امام ماننے سے کام نہیں چلے گا, امام کی بھی ماننی پڑے گی. امام باقر ہمارے سنیوں کے امام. آپ نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا ما قولک فی حلیۃ السیوف, تلواروں کو آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ قال, آپ نے فرمایا لا بأس قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ, فرمایا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق, یہ لفظ دکھانا میری ذمہ داری ہے, صدیق, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہوا تھا. اب بندہ جو تھا نا آگے سننے والا, وہ کوئی الہیاری جیسا تھا, جو بظاہر تو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا تھا, لیکن دل میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اہل بیت اور ہیں اور صحابہ اور ہیں, اور اہل بیت اور صحابہ کو ہر وقت ایک میدان میں کھڑا رکھتا تھا. اس نے کہا کیا امام, کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں, آپ انہیں صدیق مانتے ہیں؟ حضرت امام باقر علیہ السلام, میرے امام, آپ جلال میں آئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا انہ صدیق, انہ صدیق, انہ صدیق. ایک بار نہیں کہا, 3 بار کہا کہ وہ صدیق ہیں. اب اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ جو کسی ایسے بندے کو جو تمہارے نزدیک مومن ہی نہیں, جس کے تم ایمان کی دلیل مانگتے ہو, ایسے بندے کو جو صدیق اور سچا کہے, اس کے ایمان کا تم کیا کہو گے؟ حضرت امام باقر کے ایمان کے بارے میں کیا تمہارا دعویٰ ہے پھر, کہ جو ایک ایسے بندے کو مومن اور صدیق کہہ رہا ہے, سچا کہہ رہے ہیں, صرف صادق نہیں کہہ رہے, صدیق کہہ رہے ہیں, اور ان کی بات کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں. بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا لگاؤ فتویٰ حضرت امام باقر پر, لگاؤ فتویٰ حضرت المرتضیٰ پر, لگاؤ فتویٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. فرمایا جو انہیں صدیق نہ مانے, حضرت امام باقر فضائل صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419, فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے, انہ صدیق, انہ صدیق, انہ صدیق, وہ صدیق ہیں, صدیق ہیں, صدیق ہیں, اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے, آخرت میں بھی جھوٹا ہے. سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو ان کو صدیق نہیں مانتا. میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں, حضرت امام باقر فرماتے ہیں الہیاری اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سارے جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے اور وہ سچے ہیں.